اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی اخرجنا من الظلمات الی النور. احمدہ سبحانہ واشکرہ اورثنا بالایمان السعادۃ والسرور. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد اور شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہمیں ایمان کے ذریعے خوش نصیبی اور مسرت عطا کی. آج ہم تفسیر شروع کریں گے سورۃ القصص آیت نمبر 10 سے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی یعنی بے قرار ہو گیا تھا. قریب تھا کہ وہ یقیناً اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو جائے. پچھلی آیات میں ان کا حال بیان ہوا کہ جنہیں وہ بچہ ملا تھا. اب اس کا حال بیان ہو رہا ہے جس سے وہ بچہ جدا ہوا تھا، اور وہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ. تو وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. موسیٰ کا دل موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کے سوا ہر چیز سے خالی ہو گیا. انہیں اور کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. کبھی ایسا ہوتا نا کہ کوئی ایک خیال، کوئی ایک بات ہمارے دل کو ایسی ہٹ کرتی ہے کہ ہم اس کے علاوہ اور کچھ سوچتے ہی نہیں. سارا وقت وہی سوچے چلے جاتے. وہ چیز ہمارے دل پہ غالب آ جاتی ہے، چھا جاتی ہے. تو اس لیے فارغ ہو گیا. کس سے؟ ہر چیز سے فارغ ہو گیا. اسے کوئی اور فکر اور کوئی خیال نہیں رہی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جس شخص کو آخرت کا غم لگ جائے اس کو دنیا کے غم بھول جاتے ہیں. اس کے نزدیک دنیا کے غم بہت چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو ایک بڑا ہم و غم لگ گیا ہے. لیکن جس کے سامنے دنیا ہی دنیا ہو اور آخرت اس نے بھولی ہوئی ہو اس سے، تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا غم اس کے دل پہ کنٹرول کر لیتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے سوا ان کو کوئی اور چیز سوچتی نہیں تھی. ان کے سوا کوئی اور پریشانی ان کے دل میں ہی نہیں تھی.
اور قریب تھا کہ شدت غم کی وجہ سے وہ یہ ظاہر کر دیتی کہ یہ بچہ ان کا ہے. ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے، ان کے دل کو نہ باندھ لیتے تو پھر وہ صبر نہ کر سکتی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو موسیٰ کو وعدہ کیا تھا کہ اس بچے کو ہم بخیریت واپس لائیں گے، ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی، ہم واپس لائیں گے اس کو. تو یہ تسلی بھی تھی، انہیں پتہ بھی تھا، انہیں یقین بھی تھا. جیسے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تو اس خواب کی تعبیر انہیں معلوم تھی کہ ایک دن اچھا وقت آئے گا، کیونکہ ان کے والد نے ان کو اس کی یہی تعبیر بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہنٹ دے دیا تھا، وحی کر دی تھی کہ یہ بچہ تمہارے پاس واپس آئے گا. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو جائے، یعنی جان لے کہ واقعی اللہ کے وعدے سچے ہیں. اصبح کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا ہونا، یہ اصبح، امسا، اضحیٰ، کسی خاص وقت میں ایک کام ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں مراد سارا ہو گیا. فؤاد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغ، یعنی بچے کے بغیر، اور یہ سوچ کے کہ بچہ اس وقت کہاں ہوگا، کیونکہ وہ تو اس کو دریا کی لہروں کے سپرد کرائی تھی. تو اس لیے ان کے دل پہ ایک طرح سے غم چھا گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہم و غم ہوتا ہے، یعنی فارغ ہونا دل کا، اس کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان کھانا پینا بھی بھول جاتا ہے، اس کی بھوک مر جاتی ہے. کبھی آپ پہ بھی ایسی کیفیت کوئی ہوئی ہوگی کہ نہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے، نہ کچھ پینے کو دل چاہتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کوئی کام کیا جاتا ہے، انسان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہی حال ان کا تھا کہ ان کا دودھ پیتا بچہ چلا گیا. بچوں سے ویسے بھی ماں کو بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن جس بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے وہ پیار کچھ الگ ہی ہوتا ہے. تو ان کو اپنے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہا، اور کسی اور انسان کا بھی نہیں، نہ کسی باقی بچے کا. کہا جاتا ہے کہ ان کی بہن بھی تھی اور ہارون علیہ السلام ان سے بڑے تھے، وہ بھی تھے، یعنی ماں کے پاس اور بچے بھی تھے، لیکن ان کو موسیٰ کا غم کھا رہا تھا. اور یعنی کہ نہ ان کو اپنے شوہر کی پرواہ تھی، نہ بچوں کی تھی، نہ گھر کی، نہ کسی کام کی، نہ کھانے پینے کی، نہ کچھ. یہ کسی بھی ایسی ماں کی کیفیت ہو سکتی ہے جس کا بچہ گم ہو جائے. ایک طرح سے ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، گم ہی ہو چکا تھا، لیکن ان کا ایمان کیسے تھا. یعنی یہ تو انسانی کیفیات ہے نا، ہر انسان پہ آتی ہیں یہ، لیکن ایمان کیسا تھا کہ اللہ کے وعدے پہ یقین کر لیا، اور اللہ کے کہنے پہ سمندر کی نظر کر دیا، دے دیا، ڈال دیا، جو کہ ایک مشکل فیصلہ تھا. وہ کوئی نبی نہیں تھی، ان کو بھی ایک خواب آیا تھا اور یا الہام ہوا تھا، تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے مان کے اور سچا مان کے اس پر عمل بھی کر رہی ہیں. یہ بہت سخت امتحان تھا ان کا، لیکن وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئی. ان کادت لتبدی بہ، کیونکہ ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، ایک انسان تھی، تو اس لیے یہ ساری کیفیات انسانوں پہ آتی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ کبھی کبھار انسان ہونے کے ناطے ایسی کیفیات سے گزرتا ہے، اور یہ بالکل نیچرل ہوتی ہیں. اس پر کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، متہم نہیں کرنا چاہیے، کسی کے اوپر کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسا مومن ہے. مومن تو بہت سچی پکی تھی، تبھی تو عمل کیا اللہ کے حکم پر. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مومنوں کے اوپر، سچے مومنوں کے اوپر بھی غم، شدید غم کے ایسے حالات اور واقعات آ جاتے ہیں کہ اطمینان کے باوجود دل سخت بے قرار ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. اور پھر اس میں تسلی کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمت کون دیتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے.
تو اس بے قراری کی کیفیت میں پھر کرنا کیا چاہیے؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل میں شدید گھٹن ہے، شدید بے قراری ہے، شدید تکلیف ہے، اب کریں کیا کریں؟ اللہ کی طرف رجوع کریں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ، دعا، نماز، اس کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں. کیونکہ آزمائش تو ہر انسان کی ہوتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے انسان آزمایا جاتا ہے. اور یہ بہت ہی یعنی کہ یہ کسی بھی انسان کو بلندی نہیں ملتی جب تک کہ اس پر کوئی امتحان نہ آئے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے کہ وہ بندوں کو اپنے کام کا بنانے کے لیے آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور ان کی عزیز ترین چیزوں کی آزمائش سے گزارتا ہے. پھر جب انسان صبر کر جاتا ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کر لیتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا دل تھام لیتا ہے. تو یہاں ہے کہ ان کانت یعنی انہا کانت، یعنی بے قراری کی وجہ سے قریب تھا کہ معاملہ ظاہر کر دیتی کہ ہائے میں نے اپنے ہاتھوں اپنا بچہ دریا میں ڈال دیا. یعنی یہ کام کر کے تو بتایا بھی نہیں نا، چپ خاموش. یعنی ایسے میں غم میں انسان کا دل کیا چاہتا ہے پھر کہ کسی کے ساتھ شیئر کرے، کسی کو بتائے، اور یا پھر یہ کہ اس کو ڈھونڈنے چل پڑے، یا کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس سے وہ راز کھل جائے. لولا ان ربطنا یعنی شددنا، یعنی اگر ہم نے اسے ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، صبر جمیل عطا نہ کیا ہوتا، دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا، مضبوط ربطہ کا مطلب ہوتا باندھنا، رسی سے باندھنے کے لیے بھی آتا، رابطو بھی آتا ہے نا، اور رباط الخیل بھی آتا ہے قرآن مجید. یعنی اس کے دل کو پکا کر دیا. تو بہرحال انسان جب کسی چیز پہ غمگین ہوتا ہے تو اس کی یہ کیفیت بھی ہوتی ہے، اور وہ غم کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے غم کو بیان بھی کرتا رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ ان کا قریبی تعلق ہوتا ہے. اور ایسا کیوں کرتا ہے انسان؟ تاکہ اس کے دل کے اندر جو تنگی ہے وہ تنگی نکل جائے، اس کی یعنی کہ وینٹ آؤٹ کر دے، باہر نکال دے. اور یہ اللہ کی بڑی رحمت میں سے ہے کہ شدت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کسی کا دل مضبوط رکھے اور اس کو صبر دے دے، اور تقدیر پر ایمان دے دے، اس کو ڈھارس بندھا دے، اور اس کی زبان سے کوئی بات نہ نکلے، اس کا صبر جمیل بن جائے. کیونکہ اگر انسان اپنی زبان سے واویلا شروع کر دیتا ہے غم کے وقت تو وہ پھر صبر جمیل نہیں رہتا. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں مومنین یعنی موقنین کے معنوں میں ہے، یعنی یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، مومنوں میں سے ہو جائے، کیونکہ صبر ایمان کی علامت ہے. یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو وعدہ ہم نے اس سے کیا تھا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اس پر اس کو یقین آ جائے کہ اللہ واپس لے آئے گا. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے اور اس پر انسان صبر کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے تو ثابت قدمی کی وجہ سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا وہ پہلے مومن نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ تھی، لیکن مطلب یہ کہ یہاں ایمان میں اور اضافہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے پورے کرتا ہے. زدناہم ہدی. اور مومنین جو ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور وہ تو عورت تھی تو مومنات ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ عمومی قاعدہ یہی ہے کہ جب کسی گروہ کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے تو مذکر کے صیغے میں ہی بات کی جاتی ہے. جیسے ملکہ سبا کے بارے میں آتا ہے نا، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ بچوں کے معاملے میں پریشان ہونا ایک فطری عمل ہے. یعنی ایک ماں جو ہے وہ بچے کے معاملے میں جو اس کو فکر ہوتی ہے، جو غم ہوتا ہے، جو دکھ ہوتا ہے، وہ ایک قدرتی سی بات ہے.
دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو غم اور دکھ کی حالت میں سکون عطا فرماتا ہے، ان کے دلوں کو باندھ لیتا ہے، مضبوط کرتا ہے. وہ آتا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. پھر یہ کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. عام طور پر مصیبت، غم، تکلیف آنے پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، لیکن اگر انسان صبر کر جائے تو ایمان بڑھ جاتا ہے. پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور غم زدہ حالت پر برقرار رہنا، یعنی غم ہی غم مناتے رہنا اور غم سے باہر نہ نکلنا، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ایسی چیز آ جائے آپ کے سامنے کہ جو آپ کے رستے کی رکاوٹ بنی، تو آپ اپنی پوری طاقت سے اس کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ میں آگے جا سکوں. کوئی بھی کام کرتے ہوئے یا کہیں چلتے ہوئے کوئی رکاوٹ راستے میں آتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہٹاتے ہیں. اچھا، چھوٹی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے تو آپ کے ایک پاؤں کے ایسی ٹھوکر ہی کافی ہوتی ہے. کسی چیز کو آپ ہاتھ سے اٹھا لیتے، کسی کو پاؤں سے اٹھا لیتے. کچھ میں تھوڑا سا زیادہ زور لگتا تو آپ کھینچ تان کے آگے کر لیتے. لیکن اگر بہت بڑی رکاوٹ آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اتنی ہی بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے اس کو ہٹانے کے لیے، یا پھر آپ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. تو بڑی اب یہاں پر یہ جو مصیبت آئی تھی یہ کوئی چھوٹی مصیبت نہیں تھی. یہ اس کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت تھی، تب یہ صبر ہوا تھا. اور تب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی وہ انہوں نے راز فاش نہیں کیا تھا. تو یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان مضبوط تھا، اور اس واقعے نے ان کا ایمان اور مضبوط کر دیا. پھر یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. جب پریشانیاں اور غم آتے ہیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کرتا ہے، وہ اللہ ہی کا محتاج ہوتا ہے. اور پھر صبر اور شکر اللہ کی توفیق سے ملتا ہے. تو انسان کو غم کی حالت میں مستقل رہنا نہیں چاہیے. یعنی غم آنا فطری بات ہے، آئے گا، لیکن غم کی حالت میں پڑے نہیں رہنا چاہیے. اب اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ایمان بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ایمان کی قوت کے ساتھ اس غم کی اور بہت بڑی رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے، اور انسان صراط مستقیم پہ چلتا رہے اور اپنا راستہ نہ رکے، اس کا راستہ نہ رکے. اب آپ دیکھیے کہ جہاں ایک طرف وہ اللہ سے مدد مانگ رہی ہوتی اور جہاں وہ صبر کر رہی تھی، دوسری طرف وہ اسباب بھی اختیار کرتی ہیں. یہ نہیں کہ غم کے مارے روتے روتے اندر جا کے سو جاتی ہیں یا کچھ. نیکسٹ آیت میں آتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور وہ یعنی موسیٰ کی ماں اس کی بہن یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہنے لگی کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. پھر وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی فرعونی. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو دریا میں ڈال چکی اور دل بے قرار ہونے لگا، تو ایک احتیاطی تدبیر ان کے ذہن میں اللہ نے ڈالی کہ شاید اس کا کچھ فائدہ ہو. تو انہوں نے موسیٰ کی بہن کو کہا کہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ اور دیکھتی جاؤ کہ بچہ کہاں جاتا ہے، اور یہ خیال رکھنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ لڑکی اس صندوق کے پیچھے ہے اور اس کی حفاظت کر رہی ہے اور اس کی ٹو میں لگی ہوئی ہے. یعنی ایسے ہی جیسے کوئی عام انسان ہوتا ہے، نظر رکھنا لیکن شو نہیں کرنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بڑی حکمت بھی تھی. اللہ نے ایسے ہی نہیں ان کو اس ٹیسٹ کے لیے چنا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس بہن کا نام مریم تھا، مریم بنت عمران. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور ان کا ایک بہن اور بھائی اور بھی تھا. تو قصی یعنی پیچھے پیچھے جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ بچے کو کس نے اٹھایا، کہاں جا پہنچا. قصہ کہتے ہیں نا نشان قدم کو، قص یعنی نشان قدم پہ چلو.
کسی کام کی تلاش میں جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کام کے پیچھے لگنے کے لیے. فارتد علی آثارہما قصصا، تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس پلٹے جب وہ جگہ بھول گئے تھے، آگے چلے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. فبصرت به عن جنوب، جنوب یعنی پہلو سے، دور سے، مخالف سمت سے، یعنی کیجولی وہ دور سے ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. بتا نا والجار الجنوبی والصاحب بالجنبی، ایک ہے اجنبی پڑوسی اور ایک ہے پہلو کا ساتھی. تو جنوب جو ہے اجنبی کے لیے، یعنی اجنبی بن کے دیکھتی رہی. اور ایک طرح سے خاموشی سے ٹو لگاتی رہی کہ اب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر وہ بہت توجہ سے دیکھتی اور بہت غور سے دیکھتی اور اپنی پورے وجود کے ساتھ ادھر متوجہ ہوتی تو پھر شک پڑ جاتا کہ یہ کوئی خاص مقصد کے ساتھ یہ چیز یہاں پر گھوم پھر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز ان کی ماں میں دی تو ظاہر بات ہے وہی کوالٹیز بچی کے اندر. جی ہاں، آخر موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، تو اس سے اس لڑکی کی دانائی اور ذہانت کا پتہ چلتا ہے کہ بہت سمجھدار بچی تھی. یعنی اس طرح وہ چلی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ حقیقت حال سے واقف ہی نہیں تھے. آل فرعون کو شعور ہی نہیں تھا کہ یہ بہن ہے جو پیچھے آ رہی ہے اور اس کی خبر کے پیچھے لگی ہوئی ہے. تو اس آیت سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ ماں باپ کو بچوں کو اہم ذمہ داریاں بھی دینی چاہیے، بچوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. یہ تربیت کا ایک پہلو ہوتا ہے. ہم کہتے نہیں میں خود کر لوں گی کیونکہ میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں، بچے نے کیا کرنا ہے، بچہ تو کام خراب کرے گا. اور اس طرح ہم کبھی بھی بچوں کو ذمہ دار نہیں بننے دیتے، ذمہ داری اٹھانے نہیں دیتے. ہر چیز اس کی خود کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام. کچھ مائیں تو بچے بڑے بھی ہو جائیں تو ان کو خود ہی کھلاتی رہتی ہیں بڑے ہونے تک. ان کی تسلی نہیں ہوتی کہ انہوں نے خود نہیں کھایا، میں ہی اس کے منہ میں نوالا ڈالوں. خود ہی جواب دینے، بالکل. تو بچوں کو خیر کے کاموں میں لگانا چاہیے، ان کو ذمہ داریاں دینی چاہیے، ان کو خطرات میں بھی ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہم بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں نا. اب یہاں پر انہوں نے ایک طرح سے خطرے میں ہی ڈالا کہ جب آخر تک وہ جائیں گی تو پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انہوں نے، وہ لڑکی تھی، یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کیا کرے گی، یہ اس کام کے لیے لڑکی کو نہیں بھیجنا، لڑکی مناسب نہیں. لیکن یہاں والدہ نے بیٹی کو بھیجا، ینگ گرل ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کو کے اوپر بھی اعتماد کرنا چاہیے اور ان کو بھی اہم ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں. اور عورت کے ضرورت کے کاموں کے لیے باہر نکلنے کا جواز بھی اس سے مل رہا ہے، جس طرح آگے جا کر 2 اور لڑکیوں کا معاملہ بھی آئے گا. نیکسٹ آیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. اور ہم نے اس پر اس سے قبل دودھ پلانے والیاں حرام کر دی تھی. تو کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی کفالت کریں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں. ابھی اس تدبیر کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹانے کے لیے اختیار فرمائی. اوپر پیچھے گزر چکا ہے کہ بچے کو محل میں بڑے چاؤ پیار سے لایا گیا، اور ظاہر بچہ تھا، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو تو تھوڑی تھوڑی دیر میں بھوک لگ جاتی، تو ان کو بھی بھوک لگ گئی. اب انہوں نے، ظاہر ماں تو نہیں تھی وہاں، تو یہ سوچا کہ کسی دایا کا دودھ پلایا جائے. دایا بلائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا دودھ ہی نہیں پیا. دوسری بلائی گئی، تیسری بلائی گئی، یکے بعد دیگرے کئی. ظاہر
بادشاہ کا دربار، بادشاہ کا محل تھا، تو ہر کوئی وہاں جانے کے لیے اور خدمت دینے کے لیے تیار تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی دودھ پلانے والی سے دودھ نہیں پیا۔ اب فرعون کی بیوی آسیہ کو موسیٰ علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی، اور وہ ہر قیمت پر ان کے لیے دودھ کا انتظام کرنا چاہتی تھی، اور سخت فکر مند تھی کہ اگر اس بچے نے دودھ نہیں پیا تو کہیں یہ بچہ فوت ہی نہ ہو جائے۔ اس زمانے میں ڈبوں کا دودھ تو نہیں ملتا تھا، گائے بھینس کا ہوگا، لیکن یہ ایک بیسک نارم ہوگا کہ بچہ ماں ہی کا دودھ پیے، یا عورت انسان کا دودھ پیے تاکہ انسان بنے، جانور نہ بنے۔ تو اس صورتحال سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا اگر آپ لوگ کہیں تو میں ایک ایسے گھر والوں کا پتہ دوں جو پوری خیر خواہی اور محبت کے ساتھ اس بچے کی کفالت کریں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ اب وہ ظاہر سخت پریشانی کا عالم تھا، وہ فوراً راضی ہو گئے، انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، کچھ نہیں، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی ماں کی آغوش میں پہنچ گئے اور اس کا راستہ کھل گیا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، حرمنا یعنی ہم نے حرام کر دی۔ یہ تحریم شرعی نہیں ہے، تحریم کونی ہے۔ مرادع مرضع کی جمع، مرضع پلانے والی کو کہتے ہیں، دودھ پلانے والی، اور مرضع دودھ پینے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اور مصدر میمی جو ہے وہ بھی یعنی بعض کی رائے میں یہ مصدر میمی ہے، اسم ظرف ہے، یعنی کہ مراد اس سے ماں کا سینہ جس سے دودھ پیا جاتا ہے۔ من قبل اس سے پہلے، یعنی ماں کے پاس پہنچنے سے پہلے۔ تو قرآن مجید میں دونوں طرح کی تحریم کے واقعات آتے ہیں، جیسے شرعی تحریم، جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ شرعی طور پر چیزیں حرام ہیں، اور کونی تحریم میں یہ واقعہ آتا ہے۔ اور اسی طرح حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، اور جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ وہ واپس لوٹیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، اور یہ بھی اللہ کی تدبیر سے تھا، اللہ کا لطف و کرم تھا کہ انہوں نے کسی اور کا دودھ نہیں پیا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک وہ اپنی ماں تک واپس کیسے پہنچتے۔ محل میں بہت سی خادم خواتین تھیں اور بہت سے لوگ تھے، لیکن بچے نے ہر ایک کا انکار کر دیا۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ فقالت، تو یہ کہا کس نے؟ اخت موسیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، ماں کے پاس لے جانے سے قبل۔ اب یہ بہن جو تھی، جب اسے یہ پتہ چل گیا کہ بچہ اندر چلا گیا ہے، اٹھا لیا ہے محل والوں نے اور وہ اندر لے گئے ہیں، تو بھی اس کی فکر نہیں ختم ہوئی۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا میری ڈیوٹی ختم ہوئی، میں جا کے امی کو بتاتی ہوں کہ وہ تو محل والوں نے اٹھا لیا ہے اور اب وہ اندر ہے، تو بس میری کام ختم ہے، اب آپ فکر نہیں کریں، اب آپ غم نہ کریں، وہ اچھے ہاتھوں میں پہنچ گیا۔ نہیں، اس کے باوجود بھی وہ محل کے آس پاس چکر لگاتی رہی، وہیں آس پاس ہی رہی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمجھدار لوگ اپنا کام کس طرح اینڈ تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان کو کام دیتے ہیں، کچھ کام کریں گے، کچھ ادھورا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ مثلا کوئی سیٹ اپ لگائیں گے تو واپس اپنی جگہ پہ نہیں رکھیں گے چیزوں کو، ادھر ہی ادھورا چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو مائنڈ اپ کر کے ایک ایک چیز پوری طرح اپنے ٹھکانے پہ پہنچا کے پھر دم لیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کچن میں کام کم کرتے ہیں اور کھلارا زیادہ ڈالتے ہیں، اور پھر ڈال کے تو جا کے آرام کرنا بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کوکنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک چیز جہاں سے اٹھاتے ہیں وہیں رکھتے جاتے ہیں، اور جتنی دیر میں کوکنگ ختم ہوتی ہے اتنی دیر میں سارا کام بھی ساتھ ہی سمٹ چکا ہوتا ہے، ہر چیز نیٹ اینڈ کلین، پتہ ہی نہیں چلتا یہاں کسی نے کام کیا۔ تو یعنی ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے لیے اچھے طریقے سیکھنے چاہیے اور کاموں کو اپنے اچھے اختتام تک پہنچانا چاہیے کہ انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے کہ آپ نے اینڈ کیا، نتیجہ کہاں نکلا جا کے۔ بہرحال
اب کیا ہوا کہ بہن اس وقت تک اسے چین نہیں آیا جب تک یہ نہیں پتا چلا کہ اب بھائی کس حال میں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنی سمجھدار تھی. کہتی ہے ہل ادلکم علی اہل بیت، ایک گھرانے کے بارے میں بتاؤں آپ کو، وہ بہت اچھا گھرانہ ہے، وہ ان سے یہ کام لے لیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میرے گھر والوں سے، یہ نہیں کہا کہ میرے گھر والے، یہ بھی کہہ سکتی تھی. یعنی جو پتہ بتایا وہ بھی یہ نہیں کہا کہ میری ماں ہے، وہ کہا وہ ایک گھرانہ ہے. یہ کتنی سمجھداری کی بات ہے. تو اگر وہ کہتی کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بتاتی ہوں تو پکڑ لیتے اس کو. تو اس نے اس طرح نکرہ، یعنی اہل بیتن ہے، نکرہ ہے، جیسے وہ جانتی نہ ہو. یکفلونہ لکم، وہ تم سے اجرت لے کے بچے کی پرورش کر دیں گے جیسے کہ دائیاں کیا کرتی ہیں. اس زمانے میں بھی رواج تھا. وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کے بڑے خیر خواہ بھی ہوں گے، تربیت میں کوتاہی نہیں کریں گے. میں ان کو جانتی ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں. تو وہ پوری ایڈوکیسی کی تاکہ راستہ ہموار ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کام کس سے لے رہے، کس بچی سے لے رہے ہیں. اور فرعون تو ایسا شخص تھا کہ ہر کوئی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ بچہ فرعون کے گھر میں تھا تو ہر کوئی اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار تھا اور اس کے صلے میں کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا. جیسے جادوگروں نے کہا تھا کہ ان لنا اجرن ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے اس مقابلے میں تو کیا ہمیں کچھ اجرت ملے گی؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، تو اس نے کہا ہاں بے شک تم تب میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان سے مال بھی چاہتے ہیں، لوگ ان کی قربت چاہتے ہیں، لوگ ان سے عہدے چاہتے ہیں کہ ان کے قریب ہوں گے تو ہمیں یہ ساری فیسلٹیز ملیں گی. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بہت عمدہ انداز میں یعنی کہ فرعونیوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ اس گھرانے کو منتخب کر لیں بچے کی پرورش کے لیے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے معجزے بچپن میں بھی ظاہر ہوتے ہیں. عام بچے اگر ماں کا دودھ نہیں، کوئی بھی دودھ انہیں ملے وہ پی لیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے سوا کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی تحریم شرعی ہوتی ہے اور کبھی کونی ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی کہ بچے کی کفالت پر اجرت لینے کے جواز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسے جائز ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی کسی کے ڈے کیئر میں کوئی چھوڑتا ہے، یا کوئی شخص ڈے کیئر میں کام کرتا ہے، یا گھر پہ آ کے کسی بچے کی ٹیک کیئر کرتا ہے، یا کوئی دودھ پلاتا ہے، یا پھر اس کو پڑھاتا سکھاتا ہے، جیسے مؤدب ہوتے تھے. اور یعنی پہلے زمانے میں اس طرح کے اسکول تو نہیں ہوتے تھے، تو لوگ گھروں میں ہی بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو یعنی ان سارے کاموں پر اجرت لی جا سکتی ہے کہ کیا میں ایسے گھرانے کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس کی کفالت کرے. تو یہ کفالت یہاں مراد ہے کہ پوری ذمہ داری لیں گے اور اس کے بدلے میں اجرت لیں گے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سبحان اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو پچھلی آیت میں بات تھی نا کہ ہم اس کو آپ کی طرف لوٹا دیں گے، تو میں اس میں دیکھی تھی ام موسیٰ نے اپنے بچوں کی تربیت میں ایک وہ ڈیسیجن میکنگ پاور تھی، اور وہی چیزیں پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی میں بھی جب ان کو اسارت ملی تب بھی نظر آتی ہے کہ وہ کیسے کوئی مشکل ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو وہ کیسے اس ٹائم ڈیسیجن لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ایسی بھی تسلی دے سکتے تھے کہ وہ حفاظت میں صحیح رہے گا، بادشاہ کے گھر میں چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا ام موسیٰ کے پاس تاکہ ان کی جو اپ برنگنگ ہے وہ اتنی بہترین انداز میں ہو کہ وہ جب بڑے ہو کر رسالت کا کام کریں تو وہ ان میں وہ ایک ڈیسیجن میکنگ پاور ہو جو ان کی بہن میں تھی، اور وہی بچوں میں ماں باپ سے ہی آتی ہے. یہ چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. بعض ماں باپ میں بہت ڈیسیجن پاور ہوتی ہے، بچوں کو سکھا کے سکھاتے ہیں، ان کے کام پہ جو نہیں رنگتی، وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں. جی
لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے. بہت سی چیزیں سکھانے کی ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں اوپر سے آتی ہیں. جی استاذہ جی، میں بھی اسی بات کو لے کے آگے چل رہی تھی کہ جیسے امی نے تو، والدہ نے تو یہی کہہ کے بھیجا تھا کہ بس تم جا کے دیکھو، اس کا پیچھا کرو. اب یہ پورا وہاں تک پہنچی اور پھر یہ سچویشن ہوئی، اور پھر اس میں یہ نہیں کہا کہ اچھا میں جا کے والدہ کو بتا دوں کہ یہ ہوا ہے تو اب کیا کرنا ہے. ماشاء اللہ، وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا گو ود دا فلو، رائٹ دیئر، اس کا دیر اینڈ دین ڈیسیژن لیتی گئی. ایگزیکٹلی، بالکل. سبحان اللہ. نیکسٹ آیا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے جو وعدہ کیا تھا کہ اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے، اتنی ہی دیر میں پورا کر دیا جتنی دیر کوئی بچہ ماں کے دودھ کے بغیر رہ سکتا ہے، یعنی فوراً ہی پورا کر دیا. فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن. تقر عینہا، قر ایسی ٹھنڈک جو خوشگوار ہوتی ہے. کچھ ٹھنڈکیں بڑی ناگوار ہوتی ہیں، وہ انسان کو تکلیف دیتی ہیں، لیکن یہ ٹھنڈک، قر والی ٹھنڈک جو ہے وہ خوشگوار ہوتی، یعنی ڈیلائٹڈ. عینہا اس کی آنکھ، یعنی واپس بچے کو دیکھ کر. ولا تحزن بفراقہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے پھر کہا ہوگا کہ ہاں ہمیں وہ گھر دکھاؤ، بتاؤ، اور وہ پھر واپس اپنی ماں کے پاس گئی اور اس کو خوشخبری دی کہ بھائی خیر و عافیت سے ہے، اور اس کو کہا کہ اب آپ بھی میرے ساتھ چلیں تاکہ بچے کو دودھ پلائیں. تو بہرحال جب وہ پہنچی تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو فرعون کی بیوی کو بھی اس بات سے بہت خوشی پہنچی، حضرت آسیہ کو اور ام موسیٰ کو بھی. اور پھر حضرت آسیہ نے ام موسیٰ کو روزانہ محل میں آنے کی اجازت دے دی، لیکن وہ کہنے لگی کہ میرے لیے یہ روز آنا جانا مشکل ہے، کیونکہ میرے بچے بھی ہیں اور گھر بھی ہے، لہذا بچہ میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ میں اس کو پال سکوں. اب کیا ہوا؟ رددناہ انا رادوہ الیک. صرف ملاقات نہیں کروائی، صرف دودھ پلانے پہ مقرر نہیں کیا، بلکہ بچہ واپس اپنے گھر آ گیا صحیح سلامت. اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. لیکن جب ہم تنگی میں ہوتے ہیں تو ہم اس آسانی کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ رات نہیں کٹے گی، حالانکہ ہر رات چلی جاتی ہے. تنگی کے بعد آسانی آ گئی، شدت کے بعد نرمی آ گئی، غم خوشی میں بدل گیا، بچہ واپس گھر آ گیا. اور پھر یہ آنکھ کی ٹھنڈک کہنے کی حکمت یہ ہے کہ انسانی جسم کے مختلف اعضاء کا درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے. یعنی آپ کے اسٹمک کے اندر جو حرارت ہے وہ آپ کی آنکھ میں نہیں ہے، کیونکہ جسم کو، یعنی اسٹمک کو تو فوڈ ڈائجسٹ کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے زیادہ گرمی چاہیے ہوتی ہے، جبکہ آنکھ کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا درجہ حرارت بھی کافی ہے. اگر زیادہ ٹھنڈک پہنچ جائے یا زیادہ گرمی پہنچ جائے تو آنکھ اپنا کام نہیں کر سکتی. پھر فرمایا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ ام موسیٰ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. پہلے ان کو علم الیقین تھا، اب کیا ہو گیا؟ عین الیقین ہو گیا، حق الیقین ہو گیا. یعنی موسیٰ محل تک کیسے پہنچے؟ رائل گارڈز کی نگرانی میں، کہ اب یہ رائل فیملی کا بچہ ہے اور ماں کو بھی وظیفہ مل رہا ہے.
یہ تقوی کا نتیجہ ہے نا کہ جو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ان کا تقوی کیا تھا، ام موسیٰ کا تقوی کیا تھا؟ اللہ کے حکم کی اطاعت۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس چیز کا حکم ملے وہ کر لیا جائے اور جس چیز سے روکا جائے اسے رک بھی جایا جائے۔ اللہ نے حکم دیا بچے کو اس میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، انہوں نے ساری محبتوں کے باوجود اللہ کا حکم مانا اور بچہ ڈال دیا۔ یہ تھا تقوی ان کا۔ اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نہ صرف یہ کہ بچہ واپس دیا، تنگی کے بعد آسانی کر دی، بلکہ وظیفہ بھی دیا، اجرت بھی۔ تو جو شخص کسی بھی کام میں، چاہے وہ اجرت کا ہی کام کیوں نہ ہو، اس میں ثواب کی نیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہیں جاب کرتا ہے، کوئی کاریگر ہے، کوئی ہینڈی مین ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے پوری امانت داری سے اور کام بھی اچھا کر رہا ہے، مثلاً کسی مسجد کا پینٹ کر رہا ہے مثال کے طور پہ یا کچھ، تو وہ اس کی اجرت تو اس کو ملے گی، لیکن اس کے دل میں جذبہ کیا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ ثواب کے لیے، کہ اللہ کا گھر میں صاف کر رہا ہوں یا اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو اگر انسان کی کوئی جاب ایسی ہو کہ جس میں اجرت بھی ہو لیکن ثواب بھی ہو، تو اس کو نیت ثواب کی رکھنی چاہیے کہ مجھے اس میں ثواب ملے گا۔ تو یہاں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم مان کے انسان جو کام کرتا ہے اس پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی اپنے ہی بچے کو دودھ پلانا کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہے نا، لیکن نیکی کا کام ہے بچے کو دودھ پلانا۔ لیکن عام طور پر مائیں یہ نہیں سمجھتی کہ بچے کو دودھ پلانے سے مجھے کوئی ثواب بھی ملے گا۔ وہ کیا سمجھ کے پلاتی ہیں؟ ڈیوٹی سمجھ کے پلاتی ہیں کہ اللہ نے اب دیا ہے تو اب میری ذمہ لگا ہے تو اب اس لیے مجھے یہ کام کرنا ہے۔ صرف اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہر ماں کی ایک ذمہ داری تو ہے، بچے پالنا، بچوں کو کھلانا پلانا نہلانا دلانا، سارے کام ذمہ داری ہیں۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی کی ڈیوٹیز میں سے ہے، خاندان کو لک آفٹر کرنا۔ لیکن اس میں ہمیں اس کام کو صرف ایک ذمہ داری سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اجر و ثواب سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ڈیوٹی تو پوری ہو ہی جائے گی، لیکن ملے گا کیا؟ ہمیں ثواب ملے گا، چاہے اس کام پر کوئی اجرت ہی جیسے متعلقہ عورت جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اپنے بچے کو پلا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اجرت بھی مل رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ کہہ دیجیے۔ کسی کام کو چھوڑنا بھی اللہ کی خاطر، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے۔ جیسے نماز کا ٹائم ہے، آپ کا کھانا پک رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ اس کو آگ بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے پہلے نماز کا ٹائم ہے، نماز پوری کر رہا ہوں۔ کوئی بھی کام آپ جیسے اللہ کی خاطر چھوڑ کے آتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ میں نے کلاسز میں آنا، پڑھنا، چھوڑ کے آنا، بہت کام چھوڑ کے آتے تھے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں ایسے کام ہوتے تھے، اس کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل، اور پھر اللہ کے حوالے کر کے آنا۔ یقین کریں کہ میرا آج تک کوئی کام نہیں رکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پورے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کو کمپنسیٹ بھی ہمیں کروا دیتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے مونا۔ ساتھ ہی جب یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں نا، اجرت اور ثواب، جیسے آپ نے کہا کہ نیت ثواب کی ہونی چاہیے، تو اگر نیت اجرت کی ہو نا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہمارا مزاج ایک ہی جیسا رہے۔ ہم اگر اجرت کے اوپر فوکس کریں گے تو کبھی ہمیں کسی کی بات بری لگ رہی ہوگی، کبھی ہمارا دل جو یہ ہوگا کہ یہ تو بہت کم اجرت ہے اور یہ ہم اس میں سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی ہے، کرنے لگیں گے اور جگہوں سے۔ بالکل، اور اگر ثواب کی نیت ہوگی تو دل میں وہ جو اطمینان اور جو خوشی کی کیفیت ہوگی نا، وہ بالکل، اور پھر اس اجرت میں برکت بھی ہو جائے گی۔ بالکل بالکل۔
استاذہ جی کل ایک جگہ گئی ہوئی تھی میں، کسی جگہ دعوت تھی، تو ان کا اسپیشل نیڈ بچہ ہے، تو گھر میں دادی بھی ہے، تو انہوں نے مینشن کیا کہ اس کو کھانا کھلانے میں بہت دیر لگتی ہے کیونکہ اسپیشل نیڈ بچہ اس کا اب ذرا تھوڑا بڑا بھی ہو گیا. تو میں ان کو یہی ایک دم سے تسلی میں ان کو میں نے کہا جتنی دیر ان کو لگ رہی ہے نا کھلانے میں، انشاءاللہ ان کو اجر ہوگا ایز لانگ ایز وہ اس کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طرح سے اس چیلنج میں ڈالا ہے. تو اگر گھنٹہ لگ رہا ہے اس بچے کو کھلانے میں، اور ظاہر ہے کہ شی از اے بزی ورکنگ وومن آلسو، اور گھر کے بھی 100 کام، تو اتنا یہ جو آپ نے جیسے ابھی مینشن کیا نا کہ ماں بھی اگر ثواب کی نیت کر لے تو یہ کتنا اہم ہے، اور دل ہلکا ہو جاتا ہے، ورنہ کبھی دل تنگ بھی ہو سکتا ہے. اب بعض ماں کو کام کرنا پڑتا ہے، ہسبینڈ نہیں ہے یا جاب نہیں ہے ان کی، تو عورت کو کام بھی کرنا پڑتا ہے اور بچے بھی دیکھنے پڑتے ہیں اور گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے، 100 ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لیکن ان سب چیزوں میں اگر انسان یہ سوچ لے کہ مجھے اس کا اجر مل رہا ہے، اللہ کے ہاں ثواب کی نیت کر لے، تو وہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی اس کے لیے. اور وہ جو وہ کمائے گی کرے گی وہ تو ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ اس سے بڑی چیز مل رہی ہے اور وہ اجر و ثواب ہے. اور اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بظاہر ناپسند لگنے والے احکامات میں بھی ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. یعنی وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور ہو سکتا ہے تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اسی طرح جب مرد حضرات کو کہا گیا کہ اگر بیوی کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں بیوی پسند ہے ہی نہیں، ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو تو اللہ اسی میں بہت سی خیر و برکت ڈال دے، بہت سی بھلائی ڈال دے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کے اکثر جانتے نہیں. کیا نہیں جانتے؟ اللہ کا وعدہ برحق ہے، یا اس علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس واقعے سے فائدہ. اکثر لوگ اس قصے کو نہیں جانتے کیونکہ اس قصے میں بہت سے سبق ہیں سیکھنے کے، ایک ایک لفظ کے اندر حکمت چھپی ہوئی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کے حکمتوں کو جانتے ہی نہیں. تو بہرحال اس آیت سے جو ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. جن چیزوں پر اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات ایک چیز کی محرومی اس سے بہتر چیز لانے کا سبب بن جاتی ہے، لازم ہے، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے. پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کی آزمائش کے بعد بہت دفعہ قرآن مجید میں بہت زبردست آیات نازل ہوئی، جیسے صلح حدیبیہ تھی، ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اس کے بعد کتنی خوشخبریاں دی گئیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. مسلمانوں نے یہ آیت سن کر کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما. کہ اللہ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان کی برائیاں اور ان کے گناہ ان سے دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی عظیم الشان کامیابی ہے. تو پہلا رکوع یہاں مکمل ہوا، ہم وقفات تدبریہ کی طرف چلتے ہیں. جی فرمائیے. بالکل بالکل ٹھیک ہے، بس ہو گیا. اور کس کو مائک چاہیے؟ جی آپ ادھر ارم کو دیجیے. جزاک اللہ خیر استاد جی، اتنا خوبصورتی سے ایک ایک لفظ کل سے بس صرف یہی سوچے جا رہی ہوں ایسی آیتوں کے بارے میں. اور سب سے زیادہ مجھے لگ رہا ہے ان پوری آیتوں میں فیمیل کیریکٹر بہت
بہت ہی پاورفل ہے. چاہے وہ حضرت آسیہ کا کیریکٹر ہو, ان کی کنونسنگ پاور کی کیسے فرعون سے یہ بات منوا لی جو اس وقت ناممکن تھی. یعنی اس وقت بات ہے جب قتل ہو رہے تھے بچے. پھر ام موسیٰ کی کہ انہوں نے ان کا صبر, اور انہوں نے بھی کیسے منوا لی کہ حضرت موسیٰ کو گھر لے آئیں واپس. اور پھر ان کی بہن کا کیریکٹر کہ یعنی ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. فیمیل کے اندر بہت خواتین کے اللہ تعالیٰ نے بہت پاور دی. چاہیں تو وہ جس میں وہ چاہتی ہیں وہ بات منوا لیتی ہیں اور کروا لیتی. بالکل. جی ابھی بیوی کا بھی آئے گا انشاءاللہ. سازا میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا ہی سوچ رہی تھی کہ بچوں کی تربیت کے لحاظ سے کہ 2 نبیوں کی ماں بھی تھیں وہ ماشاءاللہ, حضرت ہارون کی اور حضرت موسیٰ کی, اور پھر جو ان کی بہن کا کردار آتا ہے جس سمجھداری سے وہ لے کے چلی, اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دل کو جب وہ انہوں نے حکم دیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ بچے کو ڈال دیں, تو میں سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا دیا کہ نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو, اور تیسرا وعدہ تھا کہ بھئی ہم تمہیں اس کو واپس لے آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تو بتا دیا ایک جزوی طور پہ, لیکن کلی طور پہ کہ کس پروسیس سے وہ واپس آئیں گے, کیسے وہ واپس آئیں گے, وہ ان کے پورے ایمان کے اوپر چھوڑ دیا کہ اب ان کا امتحان بھی ہے اور ان کے ایمان کو بھی ٹیسٹ کرنا ہے. اور سبحان اللہ جہاں سے آج ہم نے شروع کیا نا 10ویں آیت سے, تو میں وہ دیکھ رہی تھی وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. میں نے یہ سوچا یہاں پہ فؤادو کا لفظ کیوں آیا, یہاں پہ قلب کیوں نہیں آیا. تو اس کو جا کے استاذہ میں نے سرچ کیا تو اس میں تھا کہ حرارت کے لیے, جذبات سے بھرا ہوا دل, جب جذبات بہت زیادہ دل میں ہوتے ہیں تو پھر قرآن میں فؤادو کا ورڈ آتا ہے, اور قلب کا جو آتا ہے وہ جسم کے عضو کے طور پہ کہ عضو ہے جسم کا. اور پھر یہاں پہ آیا کہ فؤادو, اور پھر اسی آیت میں کہا اللہ تعالیٰ کے لولا ان ربطنا علی قلبیہا. اب دل کا ورڈ یوز اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے, ہم ان کے دل کو باندھ نہ دیتے, جذبات پہ نہیں لے کر آئے, کیونکہ جذبات تو امڑ ہی رہے تھے نا. وہ تو ایک فیمیل کے اندر ظاہر ہے بچے کی جدائی کے اوپر وہ آ ہی رہے ہیں, جذبات کی شدت ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو روک نہیں لگا رہے, اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کے دل کو سنبھال رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں نا. اور پھر ان کی جو بہن کا آیا تو اس میں مجھے یہ ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ جو ان کی تربیت تھی کہ کتنی سمجھداری سے انہوں نے کنوینس بھی کیا. حالانکہ دیکھیں کہ وہ محل میں ہیں اس وقت, اور اس پیلس میں ارد گرد ان کی سیکورٹی کا سسٹم اور سارا. اور پھر حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی وہ بھی ظاہر ہے جسمانی لحاظ سے وہ فرعونی اور بنی اسرائیل تو بالکل ٹوٹلی شکل صورت میں بھی ڈفرینٹ تھے نا. تو اسی طرح بچے بھی جو حضرت موسیٰ تھے وہ بھی میرے دل میں آ رہا تھا کہ وہ بھی ظاہر ہے شکل صورت میں فرعونی سے تو نہیں ملتے ہوں گے نا. ان کو وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف جانے نہیں دیا دماغ کہ یہ تو اسرائیلی بچہ تھا, شکل صورت میں اسرائیلی ہے نا بچہ, تو وہ ان کے دماغ میں آ نہیں رہا تھا کہ اس طرح سے یہ بچہ ہوگا. بس محبت اتنی اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ انہیں باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں اس وقت. وہ بالکل دماغ کے لحاظ سے ان کے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی نا کاملہ, کہتے ہیں آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے, پردہ پڑ گیا ان کی آنکھوں کے اوپر. اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. استاد جی میں اس میں یعنی جو اسباب کا اور جو اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک سائڈ بائی سائڈ چل رہا تھا. سبحان اللہ آیات کے اندر بھی جیسے دیکھ رہا ہے کہ پہلے ان کو کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے, پھر جیسے آ گیا ورا بتنا یعنی ہم نے دل کو تھام لیا, پھر ان کو کچھ کرنے کو کہا گیا وہ سبب اختیار کرتی ہیں کہ بہن جائے دیکھے, پھر وہ حرمنا, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا. اینڈ اٹس جسٹ سچ اے بیوٹیفل کمبینیشن. اینڈ آئی واز تھنکنگ آپ کل بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ غم یا دکھ یا فرسٹریشن یا جو بھی ہم کیفیت سے گزرے ہوتے ہیں اسپیشلی غم کی, اس میں ہمارے اندر ایموشنس کا ایک طوفان ہے, اس کو کہیں نہ کہیں چینل کرنا پراپر طور پہ بہت ضروری ہے, اور یہی سبب اختیار کرنا. جیسے کہ جب آپ یہاں لگا دیں اس کو اور سوچیں کہ اچھا اب کیا کرنا ہے اس کا. اینڈ آئی واز لنکنگ اٹس ون لاسٹ سنڈے سے میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ اٹس اباؤٹ کالونائزیشن آف اے پیپل. جب پیپل آر کمپلیٹلی سبجیگیٹڈ اور ان کو انڈر کر لیا گیا ہے, اور پھر بھی ان کے اندر یعنی کہ وہ کیسے اس میں سے نکلیں گے. اینڈ آئی واز تھنکنگ اباؤٹ آف کورس مسلمہ کے اوپر جو پاسٹ اوور 100 ایئرس سے ایک حقیقت چل رہی ہے, لیکن آج مجھے سبحان اللہ وہ پڑھ کے ایسے ہو رہا تھا کہ دیر از ون تھنگ ٹو بی فزیکلی کالونائزڈ بٹ دیر از اندر تھنگ ٹو بی مینٹلی کالونائزڈ. یعنی اسباب اختیار کرنا اس چیز کی علامت ہے کہ آپ مینٹلی ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی نہیں رکھتے, دیٹ یو آر ایبل ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اینڈ اٹ واز سو بیوٹیفل ریفلیکٹنگ ان ام موسیٰ, ان کی بیٹی کے اندر,
کہ they have agency and they have this opinion کہ وہ کریں گے, وہ give up نہیں کر رہے, وہ اختیار کر رہے ہیں جو ان کو کرنا ہے. I think that's such a beautiful sort of connection کے اسباب اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد, they just go hand in hand. سبحان اللہ. وقفات تدبریہ معانی الکلمات علی تکبر و طغا, تکبر کیا اور سرکشی کی. شیعاً طوائف متفرقتاً, مختلف گروہ, یعنی اس نے قوم کو مختلف گروپس میں بانٹ رکھا تھا, اتحاد نہیں رہنے دیا تھا ان کا. نمن نتفضل, فضل فرمائے. الیم النہر وہ نہر النیل, دریا نیل. قرۃ عین لی مصدر سرور لی, میری خوشی کا ذریعہ, سورس. فارغاً خالیاً من کل شیء, ہر چیز سے خالی. الا ہم موسیٰ علیہ السلام, سوائے موسیٰ علیہ السلام کی, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے غم اور فکر سے. لتبدی بہ فتصرح بانہ ابنہا, کہ وہ واضح کر دے کہ یا کھول دے اس راز کو کہ اس کا بیٹا ہے. ان جنب ان بعد, دور سے. یکفلونہ لکم, یقومون بتربیتہ و ارضاعہ, یعنی وہ اس کی تربیت اور اس کو دودھ پلانے کے ذمہ دار ہوں گے. جی. الوقفات التدبریہ نمبر 1. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. فإلیہم یساق الخطاب, پس یہ خطاب ان مومنوں کی طرف چلایا گیا, یساق چلایا گیا. ویوجہ الکلام, اور کلام کا رخ بھی انہی کی طرف ہے. حیث ان معہم من الایمان ما یقبلون بہ علی تدبر ذلک, جیسا کہ کیونکہ ان کے پاس ایمان تھا جس کی وجہ سے وہ اس میں تدبر کرتے ہیں. وتلقیہ بالقبول, اور اسے قبول کرتے ہیں. یعنی اس میں لقوم یؤمنون کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان ہے جس کی وجہ سے وہ اس واقعے میں, اس قصے میں تدبر کریں گے اور اسے قبول کریں گے, مان جائیں گے. والاہتداء بمواقع عبر, اور عبرت کے مواقع پر وہ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. یعنی اسی قسم کے حالات میں وہ اس واقعے سے سبق لیں گے. وَيَزْدَادُونَ إِيمَانًا وَيَقِينًا وَخَيْرًا إِلَى خَيْرِهِمْ, اور وہ ایمان, یقین اور ان میں جو خیر پہلے سے موجود تھی اس خیر میں مزید بڑھ جاتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ عَدَاهُمْ, اور جو ان کے علاوہ ہیں, کن کے؟ ایمان والوں کے علاوہ ہیں. فَلَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ, وہ لوگ اس واقعے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. إِلَّا إِقَامَةَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ, سوائے اس کے کہ ان پہ حجت قائم ہو جائے. وَصَانَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دور رکھا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ حِجَابًا أَن يَفْقَهُوهُ, اور اپنے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو سمجھنے سے عاری ہیں, سمجھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ ہم قرآن سمجھنے کے قابل نہ رہیں. استغفر اللہ. یعنی جتنا جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا, بڑھتا ہے, اتنا اتنا قرآن کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. اور جتنی جتنی ایمان کی کمزوری واقع ہوتی جاتی ہے, قرآن سے دوری واقع ہوتی جاتی ہے. السؤال لماذا خصت القصة بالقوم المؤمنین, اس واقعے کو مومنوں کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جی. نمبر 2. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفہ. وصورت عظمت فرعون فی الدنیا بقولہ علا فی الارض, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان علا فی الارض کے ساتھ دنیا میں فرعون کی بڑائی کا نقشہ بیان کیا گیا. یعنی دنیا کے شروع سے لے کے اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں فرعون سب سے زیادہ متکبر تھا اور سرکش تھا. لتکون العبرۃ بہلاکہ بعد ذلک العلو اکبر العبر,
تاکہ اس سرکشی اور غلبے کے بعد اس کی تباہی عبرتوں میں سب سے بڑی عبرت بن جائے. یعنی ایک طرف انسان دیکھتا ہے کہ اتنی ترقی یافتہ قوم اور اتنا بڑا اور یہ سب کچھ، کیونکہ اب تو ان کی جو لینگویج ہے اس کو بھی ڈی صفر کر لیا گیا ہے نا، یعنی کہ پڑھی جاتی ہے. ایک پتھر میں نے دیکھا تھا جس پر 3 لینگویجز لکھی ہوئی تھی، اوپر ان کی فرعونیوں کی، قبطی ان کو کہتے ہیں، قبطی قوم تھی، قبطیوں کی، اور پھر اس کے بعد گریک کی، اور اسی طرح ایک اور. تو جب سائنٹسٹ جو تھے وہ یہ دوسری زبانیں پڑھنے کے قابل ہوئے، نیچے والی 2 جیسے گریک لینگویج وغیرہ، تو اس سے انہوں نے اس کو بھی ٹرانسلیٹ کر لیا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور ان کی زبان کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جتنی بھی ان کی زبان میں لکھے ہوئے کتبے اور چیزیں ملی، اس سے ان کی مزید تاریخ پتہ چلی. تو بہرحال جتنا ان کا شہرہ، طاقت، قوت زیادہ تھی، اس اعتبار سے جب ان کو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا تو اتنی ہی ذلت زیادہ ہوئی. کہتے ہیں جو جتنا اوپر جاتا ہے اتنا پھر نیچے جاتا ہے نا، باؤنس بیک بھی اتنی شدت سے ہوتا ہے. السؤال لماذا وصفت عظمت فرعون وتکبرہ بقولہ تعالی علا فی الارض؟ فرعون کی بڑائی اور اس کے تکبر کو اللہ تعالیٰ کے فرمان علا فی الارض کے ساتھ کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ اس سرکشی اور غلبے کے بعد اس کی تباہی عبرتوں میں سے سب سے بڑی عبرت بن جائے. تیسری بھی یہی آیت ہے، ان فرعون علا فی الارض شیعا ای فرقا. شیعا کا مطلب ہے فرقے، یتبع کل فرقۃ شیئا وتنصرہ، یعنی اس نے فرقے فرقے بنا دیے کہ ہر فرقہ کسی نہ کسی چیز کا پیروکار تھا اور اسی کی مدد کرتا تھا. فرقہ واریت کا یہی ہوتا ہے کہ پھر انسان صرف اس فرقے کو ہی حق سمجھتا ہے اور اسی کی مدد کرتا ہے، اس کے علاوہ باہر نہیں دیکھ سکتا. والکل تحت قہرہ وطوع امرہ، لیکن تمام فرقے فرعون کے قہر اور غلبے کے تحت تھے اور اسی کے حکم کی اطاعت کرتے تھے. قد ساروا معه كالشياع وهو دق الحطب، تو ان کے سامنے، تو اس کے سامنے یعنی فرعون کے سامنے ان کی حیثیت اس طرح ہوگی گویا وہ شیاع ہیں، اور شیاع ایندھن کے باریک تنکوں کو کہتے ہیں. دق الحطب، کوٹے ہوئے تنکے ہوتے ہیں نا، ٹوٹے پھوٹے جن کو جلدی آگ لگتی ہے. یعنی ان پر فرعون کا ہی غلبہ تھا اور وہ فرعون کے سامنے ایندھن کے باریک تنکوں کی طرح بے حیثیت تھے. یعنی شیعہ کا لفظ جو ہے نا، شیعہ سے بھی، شیعہ بھی اسی میں ہے، اور شیعہ ٹوٹے ہوئے تنکے، ٹوٹے ہوئے تنکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کوڑا کرکٹ کہہ لیں. یعنی قوم کی حیثیت جو حکمران طبقہ تھا اس کے سامنے کوڑا کرکٹ تھی. فرق بینہم، اس نے ان کے درمیان تفرقہ بازی ڈالی ہوئی تھی. لئلا یتمالؤوا علیہ، تاکہ وہ سب اس کے خلاف متحد نہ ہو سکیں، کیونکہ اگر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے تو فرعون کی سرکشی کو مات کر دیتے. فلا یصل الی ما یریدہ منہم، تو فرعون اس مقصد تک نہ پہنچ پاتا جو وہ ان سے چاہتا تھا. کل ایک خاتون مجھے ملی تو اس نے بڑی دلچسپ بات کی. وہ کہنے لگی کہ دنیا میں نا 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک ہیں ایمان رکھنے والے جو اللہ کو مانتے ہیں اور جو آخرت کو مانتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں یا جو کسی کی چیز کو نہیں مانتے. تو کہتے کہ اس وقت وہ لوگ جو اللہ کو یعنی کہ کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ جو 2 ریلیجن ہیں اس وقت مڈل ایسٹ میں، وہ ایک دوسرے کو مار کے ختم ہو جائیں اور دنیا میں صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں جو کسی دین پر بلیو نہیں کرتے. بہرحال یہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی، صحیح بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن یہ ایک بہرحال دنیا میں رول کرنے کی اسٹریٹجی ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تاکہ وہ مشغول رہیں، اپنی ساری قوتیں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں برباد کریں اور ہم رول کرتے رہیں. فافترقت کلمتہم، تو ان کا کلمہ جدا جدا ہو گیا، ہر ایک کے اپنے نعرے تھے. فلم یحمی بعضہم لبعض،
تو انہوں نے ایک دوسرے کی حمایت نہ کی، یحمی حمایت کی، فتخاذلوا اور ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیا، فسفل امرهم بس اس طرح ان کا معاملہ پسپائی میں چلا گیا. سافلین سے سفلا، تخاذلوا یخذلکم، یہ سب لفظ قرآن میں استعمال ہوئے، صرف سیغے فرق ہیں. السؤال من اہداف الاعداء دائما تفریق الصف، دشمنوں کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ صف میں تفرقہ ڈالا جائے. ما اثر التفرق علی قوت الامہ، امت کی قوت پر تفرقہ بازی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے. جی ہاں، صف بندی کا بھی، اور اہدنا الصراط المستقیم. صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہے، اہدنی نہیں ہے، ایاک نعبد ہے، ایاک نستعین ہے، سب کی طرف سے ہو رہا ہے. نمبر 4، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وذلك لأن الكهنة قالوا له، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو کاہنوں نے بتایا تھا، ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل، کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، یذهب ملکک علی یدیہ، اس کے ہاتھوں سے تمہاری بادشاہت چلی جائے گی. او قال المنجمون له ذلک، یا نجومیوں نے اس سے یہ کہا تھا. او رأى رؤیا فعبرت کذلک، یا اس نے کوئی خواب دیکھا تھا تو اس خواب کی تعبیر اس طرح کی گئی. یعنی یہ تینوں احتمالات پائے جاتے ہیں، یعنی کاہن یا نجومی یا پھر خواب. قال الزجاج، زجاج کہتے ہیں العجب من حمقہ، اس کی حماقت سے تعجب ہے. لم یدری ان الکاہن ان صدق فالقتل لا ینفع، وہ یہ نہیں جان سکا، لم یدری نہ پہچان سکا کہ اگر کاہن نے سچ کہا ہے تو بچوں کے قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو ختم ہونا ہی ہے پھر. وَإِن كَذَبَ فَلَا مَعْنَى لِلْقَتْلِ، اور اگر اس نے جھوٹ بولا کاہن نے تو قتل کا کوئی مطلب و مقصد ہی نہیں. السؤال بین ما بلغہ حمق فرعون، بیان کرے کہ فرعون کی حماقت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ وہ کاہن کی بات سے حقیقت نہ سمجھ سکا. یعنی کاہن کی بات سمجھ نہیں آئی اس کو پوری، اسی لیے اس نے غلط ڈیسیژن لیا بچوں کو قتل کرنے کا. یعنی اگر عقل مند ہوتا تو وہ سوچتا کہ یا کاہن کی بات سچی ہے، اگر سچی ہے تو پھر تو یہ ہونا ہی ہونا، چاہے میں وہاں کسی کو ماروں یا نہ ماروں، اور یا جھوٹی ہے، اور اگر جھوٹی ہے تو پھر مارنے کا کیا فائدہ، بچوں کو قتل کس لیے. بالکل جیسے فرعون کے جادوگروں نے جب ایمان قبول کر لیا تو اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اس نے یہ تو کچھ اور ہی مقصد بتایا. یعنی اگر آپ پوری کہانی کو دیکھیں نا، آج الحمدللہ اتفاق سے مجھے، جو میں ریگولر قرآن سنتی ہوں اس میں سورۃ الاعراف میں سن رہی تھی، اتنی تفصیل سے پوری تاریخ سامنے آتی ہے کہ فرعون ہر موقع پر بات کچھ ہوتی ہے اس کو کچھ اور بتنگڑ بنا لیتا ہے، یعنی اس کی تعویل کچھ اور کر لیتا ہے، کچھ یعنی چیزوں کو صحیح رخ سے نہیں دیکھ رہا، یہ اس کی خراب. اور ہر متکبر انسان کے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو ان کے اصل رخ پر نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ آئینہ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھنا چاہتے. اس کے اندر میں سمجھتی ہوں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ تھی فرعون میں، جی پازیٹیو چیزیں نہیں تھی اس کے اندر، ہر چیز کو وہ نیگیٹو. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وہ کہتے نہیں، یہ آیا ہے کہ لیذهب طریقتکم المثلی، یہ فرعون یہ موسیٰ تو اس لیے آیا تاکہ تمہارے مثالی طریقے زندگی لائف سٹائل کو ختم کر دے، حالانکہ انہوں نے تو لائف سٹائل کی بات ہی نہیں کی تھی. پھر اسی طرح جادوگر جب اسلام لیا تو کہنے لگا کہ یہ موسیٰ نے ان کو سکھایا.
تو چیزوں کو حقیقت میں دیکھنے کی، کیونکہ اس کے لیے عاجزی چاہیے ہوتی ہے نا، جھکنا پڑتا ہے، تب آپ کو باریک چیز سمجھ آتی ہے. لیکن آپ کے دماغ میں ہوا بھری ہوئی ہو تو پھر آپ بس کچھ اور ہی سوچ لیتے ہیں، عقل ماری جاتی ہے. اسرائیل کا تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کا ہم پڑھ رہے تھے اپنے پیغمبروں کے بارے میں اپنے بخاری کے سیشن میں، تو اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیہ مبارک بہت تفصیل سے بتایا ہوا اس میں. تو ان کا ظاہر ہے کہ بچہ بنی اسرائیل کا اس کے گھر میں آیا ہے، اور وہ نقشہ بھی اس کا الگ ہے، اور اس وقت اس کے دماغ نقشے کے علاوہ جب وہ واپس وہ ماں آتی ہے تو پہچان جاتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے. یعنی وہ تو ظاہر ہے واپس گیا ہے اور پھر ان کا کانٹیکٹ آپس میں ہو گیا. تو بنی اسرائیلی تو الگ سلمز میں رہتے تھے، الگ بستیوں میں رہتے تھے، وہ تو باقی نیشن کے ساتھ ہی نہیں تھے. ان کو سب کچھ، یعنی اتنے بچے مار کے پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ انہی کا بچہ ہم خود پال رہے ہیں. عقل پہ پردہ پڑ گیا نا. جی جی میں سوچ رہی تھی کہ اس کی عقل واقعی کس طرح ماری گئی تھی کہ اپنے آپ کو خدا بھی منوا رہا ہے، اور نہ حاضر کو جانتا ہے نہ غیب کو جانتا ہے. یعنی اگر وہ خدا ہوتا اور غیب کو جانتا ہوتا تو اس کو پتہ ہی ہوتا، وہ کسی کاہن کی بات پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتا، اس کو پتہ ہوتا کہ ایسا نہیں ہوگا یا ہوگا. اور حاضر کو بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر میں اپنے جو ہے وہ نبی پل رہے تھے، اور خود جو اس کی حکومت کو ختم کرنے والے تھے، اور وہ بھی نہیں دیکھ سکا. وہ ظلم کرتا ہے نا، اس کو ڈر لگا ہی رہتا ہے. اسی لیے تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کس نے کامنٹ کیا تھا کہ آپ یعنی آپ عادل حکمران ہیں، اسی لیے آپ بے خطر و خوف سو رہے ہیں ایسے درخت کے نیچے. تو وہ ہے. نمبر 5. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. بَيَّنَ أَنَّهُ يُلْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْإِيمَانَ وَمَا يَنْفَعُهُمْ. پس اللہ نے بیان کیا کہ وہ مومنوں کے دلوں میں ایمان اور وہ چیز الہام کرتا ہے جو انہیں فائدہ دیتی ہے. وَذَلِكَ إِيحَاءٌ إِلَيْهِمْ وَإِن لَّمْ يَكُونُوا أَنبِيَاءَ. اسی لیے ام موسیٰ کی طرف الہام کیا گیا تھا اگرچہ وہ انبیاء میں سے نہیں تھی. السؤال بینت الآیت الکریمۃ فضل اللہ تعالی علی المؤمنین بین ذالک. اس آیت کریمہ نے مومنوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل کو بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کریں. کہ اچھے کاموں کا الہام دل میں ڈالتا ہے. بالکل. نمبر 6. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ.
ان العبد ولو عرف ان القضاء والقدر ووعد اللہ نافذ لا بد منہ، بندہ اگر جان لے کہ اللہ کی قضاء و قدر کا فیصلہ اور اس کا وعدہ لازمی نافذ ہو کر رہے گا، فإنہ لا يهمل فعل الاسباب التي امر بها، تو پھر بھی وہ اسباب کو استعمال کرنا ترک نہ کرے. ٹھیک ہے، یعنی اسباب پھر بھی استعمال کر. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کر لیا کہ ہم واپس لائیں گے، تو پھر وہ آرام سے بیٹھ جاتی، آ جائے گا ایک دن تو آ ہی جائے گا. پھر بھی اسباب اختیار کیے. ولا یکون ذلک منافیا لایمانہ بخبر اللہ، کیونکہ یہ چیز اللہ کی دی ہوئی خبر پر ایمان لانے کے منافی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کو اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں تھا اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ بیٹی کو پیچھے بھیج دیا. اسباب اختیار کی، یعنی مومن کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا اللہ کے اذن سے، اور اس کے لیے وہ پھر دعا مانگ کے بیٹھ نہیں جاتا بلکہ اسباب اختیار کرتا ہے. فإن اللہ قد وعد موسیٰ ان یردہ علیہا، پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کو ان کو واپس لوٹا دے گا. ومع ذلک اجتہدت فی ردہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے کو واپس لوٹانے کی پوری کوشش کرتی رہی. وارسلت اختہ لتقصہ وتطلبہ، اور ان کی بہن کو بھیجا تاکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے اور دیکھے کہ وہ کہاں جاتا ہے. السؤال ارسال موسیٰ اختہ لتنظر ماذا حصل فی امرہ هل ينافی الایمان بوعد اللہ سبحانہ وتعالی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو اس لیے بھیجنا تاکہ وہ دیکھے کہ موسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ایمان لانے کے مخالف ہے؟ نہیں، اسباب اختیار کرنا ہے. نمبر 7 یہ ہو چکی آیت. وَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِإِرْضَائِهِ لِتَقْوَى وَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِإِرْضَائِهِ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کا حکم اس لیے دیا لِتَقْوَى بُنْيَتَهُ بِلُبَانِ أُمِّهِ، تاکہ ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے ان کی جسمانی بناوٹ مضبوط ہو جائے. اس وجہ سے کہا کہ ارضعیہ. فَإِنَّهُ أَسْعَدُ بِالطِّفْلِ فِي أَوَّلِ عُمُرِهِ مِنْ لِبَانِ غَيْرِهَا، کیونکہ عمر کے پہلے حصے میں بچے کے لیے کسی اور کے دودھ کی نسبت ماں کا دودھ سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. وَلِيَكُونَ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْأَخِيرَةِ، اور تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے سے پہلے آخری بار دودھ پلائے، یعنی پیٹ بھر دے اس کا، آگے دیکھیں کب پیتا ہے پھر. قبل القائہ فی الیم، اس سے پہلے کہ ان کو دریا میں ڈالیں. قوت یشد بنیتہ فیما بین قذفہ فی الیم وبین التقاط آل فرعون ایاہ وایصالہ الی بیت فرعون، تاکہ وہ ان کے لیے ایسی غذا بن جائے جو ان کے جسم کو ایک مدت تک کے لیے مضبوط کر دے. جیسے آپ نے کہیں دور جانا ہو یا کچھ تو آپ اچھا سا ناشتہ کر کے نکلتے ہیں تاکہ راستے میں بھوک نہ لگ جائے. ان کے جسم کو اس مدت کے لیے مضبوط کر دے جس مدت کے درمیان وہ دریا میں ڈالے جائیں گے اور فرعون کے لوگ انہیں اٹھا کر فرعون کے گھر تک پہنچائیں گے. یعنی اس ٹائم کا انہوں نے بندوبست کیا تھا دودھ پلا کر. السؤال لماذا امرت موسیٰ بارضاعہ قبل القائہ فی البحر، موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کے دریا میں ڈالے جانے سے پہلے دودھ پلانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ قوت یشد بنیتہ فیما بین قذفہ فی الیم وبین التقاط آل فرعون ایاہ وایصالہ الی بیت فرعون. نمبر 8 وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وجود الصالحین من بین المفسدین یخفف من لأواء فساد المفسدین، نیک لوگوں کا فساد کرنے والوں کے درمیان موجود ہونا
مفسدین کے فساد کو کم کرتا ہے. لأوائی یعنی کہ کمی کرنا. فساد المفسد یخفف یعنی یخفف کمی کرنا ہے من لأواء المفسدین مفسدین کے فساد. فإن وجود امرأة فرعون كان سببا في سد فرعون عن قتل الطفل. بے شک فرعون کی بیوی کا موجود ہونا فرعون کو بچے کے قتل سے روکنے کا سبب بن گیا. یعنی کہ اس خاتون بالکل ما انہ تحقق انہ اسرائیلی، حالانکہ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ بچہ اسرائیلیوں کا. اس نے اتنی آسانی سے نہیں مانا تھا. وہ کہتا ہے کہ وہ جب حضرت آسیہ نے کہا نا قرۃ عین لی ولک، میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، اس نے کہا تمہاری آنکھوں کی ہوگی میری نہیں. ہاں لیکن اس کو دلچسپی بھی کوئی نہیں تھی، ورنہ اس سے پہلے ہی وہ کسی کو اڈاپٹ کر چکا ہوتا. کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ مجھے بچے کی ضرورت ہی نہیں ہے. السؤال وجود الصالحین بین المفسدین یخفف من الفساد بین ذلک. فساد کرنے والوں کے درمیان میں نیک لوگوں کا موجود ہونا یہ فساد میں کمی کر دیتا ہے. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، واقعی ایسا ہوتا ہے. یعنی اگر کچھ لوگ جھگڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے کے مرانے پر تلے ہوئے ہوں تو اتنے میں بیچ میں ایک بندہ نیک بندہ پڑھ کے ان کو کیا کرتا ہے؟ صلح کرا دیتا ہے. ہاں تو ایک بھائی نے کہا کہ لا تقتلوہ، یوسف علیہ السلام کو، تو ان کی زندگی کا ذریعہ بھی ایک بھائی بن گیا جو دوسروں کے نسبت نیک تھا. تو کسی بھی گھرانے میں کسی خاندان میں ایسے لوگ جب ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اس گھرانے کے اندر بہت سی خیر و برکت آ جاتی ہے، بہت سی لڑائیاں فساد اور جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. جسے کہتے ہیں نا اچھی مت دینا. جی جی ہاں تم نے تسبیح کیوں نہیں، بالکل. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے. لیکن عام طور پر ہم جب غصے میں ہوتے ہیں یا لڑائی فساد کا وقت ہوتا ہے تو کوئی نیک لوگوں کا نام بھی لے لے تو ان کو برا لگتا ہے کہ ان کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو، ہم خود ہی نبٹ لیں گے. اور پھر اس وقت تو جذبات میں ہوتا ہے نا، انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہی نقصان. جی ہاں. نمبر 9 لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقدر الله تعالى أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك المقالة. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ مقرر کیا کہ اس بچے نے فرعون کی بیوی کو نفع دیا جس نے یہ بات کہی تھی. جس نے اچھے لفظ بولے اس کو واقعی فائدہ پہنچا. فإنه لما صار قرۃ عین لها، پس جب موسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، وأحبته حبا شدیدا، اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کیا، فلم یزل لها بمنزلۃ الولد الشفیق حتی کبرا، تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بیوی کے لیے ہمیشہ مشفق بیٹے کی حیثیت میں رہے یہاں تک کہ وہ بڑے ہو گئے. ونبأہ اللہ وارسلہ، اور اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنا دیا. فبادرت الی الاسلام والایمان بہ، تو وہ حضرت آسیہ جو تھی انہوں نے اسلام لانے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں پہل کی، جیسے حضرت خدیجہ نے کی تھی. رضی اللہ عنہا و ارضاہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ نے ان کو راضی کر دیا. السؤال هل انتفعت امرأة فرعون من شفقتها على موسیٰ،
کیا موسیٰ علیہ السلام پر شفقت کرنے کی وجہ سے فرعون کی بیوی نے فائدہ اٹھایا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی واپس لوٹتی ہے، چاہے دیر سے آئے. کسی پہ کیا ہوا احسان ضائع نہیں جاتا. نمبر 10. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَصَبَرَ وَثَبَتَ ازْدَادَ بِذَلِكَ إِيمَانُهُ. بس جب بندے کو مصیبت پہنچے وہ صبر کرے اور ثابت قدم رہے تو اس سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ اسْتِمْرَارَ الْجَزَعِ مَعَ الْعَبْدِ دَلِيلٌ عَلَىٰ ضَعْفِ إِيمَانِهِ. اور یہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ انسان کا مسلسل بے صبری کرنا اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. استغفر اللہ. یعنی بے صبرا پن ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. تو صبر کرنے کے لیے پھر کس چیز کو بڑھانا ہوگا؟ ایمان کو بڑھانا ہوگا. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا بار بار بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ان کی امیونٹی، امیونٹی جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے امیونٹی چاہیے اور روحانی کے لیے ایمان چاہیے. السؤال ما علاقۃ الجزع بزیادۃ الایمان و نقصان. بے صبری کا ایمان کے بڑھنے اور اس کے کم ہونے سے کیا تعلق ہے؟ ایمان زیادہ ہوتا ہے تو صبر بھی زیادہ ہوتا ہے. نیکسٹ آیت پڑھی جا چکی ہے. قیل فارغا من کل شیء الا من ذکر موسیٰ. ابن تیمیہ نے کہا ایک قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہر چیز سے خالی ہو گیا تھا سوائے موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرنے کے. السؤال حب الام لاولادها عظیم. ماں کی اپنی اولاد کے لیے محبت بڑی عظیم ہوتی ہے. بین ذالک من خلال الآیہ. اس آیت کی روشنی میں بیان کریں. ہر چیز سے بے نیاز ہو کے صرف بچے کے بارے میں سوچ رہی. العمل بالآیات. نمبر 1 وجہ رسالۃ الی اسرۃ ظلم احد افرادها وبشرهم بهذه الآیہ. آپ اس خاندان کو ایک پیغام بھیجیں جن کے کسی ایک فرد پر ظلم کیا گیا ہو اور ان کو اس آیت کے ساتھ خوشخبری دے دیں. ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. نمبر 2 صلی اللہ تعالی ان یجعل زوجتک وذریتک قرۃ عین لک. اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ اللہ آپ کی بیوی اور آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا. نمبر 3 ادعو اللہ تعالی ان یربط علی قلبک. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے دل کو مضبوط کر دے. یعنی جب دل قابو میں نہ آ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو تھام لے. وَيُثَبِّتَكَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. اور آپ کو خوشحالی اور تنگی میں ثابت قدم رکھے. لولا ان ربطنا علی قلبها لتكون من المؤمنین. التوجیحات. نمبر 1 من سنن اللہ سبحانہ ان یہلک الظالمین اذا تعالوا علی المصلحین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اللہ ظالموں کو تباہ کر دیتا ہے جب وہ اصلاح کرنے والوں پر ظلم و زیادتی کریں. او فرقوا کلمتہم. یا ان کے اتحاد کو پارا پارا کریں. او سعوا فی اضعافہم او قتلہم. یا ان کو کمزور کرنے یا ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. نمبر 2 التمکین فی الارض یحتاج الی صبر. زمین میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے صبر بڑا ضروری ہے. وَإِعْدَادٍ اور تیاری ضروری ہے. وَبَذْلِ جَهْدٍ اور محنت صرف کرنے کی ضرورت ہے. تب انسان کو دنیا میں کوئی مقام ملتا ہے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. نمبر 3 قد تأتی المنح مع المحن. کبھی اللہ کے عطیات آزمائشوں کے ساتھ آتے ہیں.
فإن اللہ تعالی یعد ام موسیٰ فی لحظۃ قربتها بالفرج مع فضل عظیم. کبھی اللہ کے عطیات آزمائشوں کے ساتھ آتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ ام موسیٰ سے اس کی مصیبت کے لمحے میں مصیبت کو دور کرنے کے ساتھ عظیم فضل عطا کرنے کا وعدہ کر رہا تھا. وَهُوَ جَعَلُ ابْنِهَا نَبِيًّا مُرْسَلًا، اور وہ کیا وعدہ تھا؟ وہ اس طرح کہ اللہ ان کے بیٹے کو نبی اور رسول بنا دے گا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. نمبر 4، الصبر عند المصائب منت من اللہ تعالی فاسأل اللہ ایاہا. مصیبتوں کے وقت صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے، پس اللہ سے صبر اور استقامت کی دعا کریں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. اگر ہم اس کا دل نہ تھامتے تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائیں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بولیے. ہاں جی بالکل. جب وہ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، تو سورۃ اللہ تعالیٰ فربطنا علی قلوبہم اذ قالوا ربنا. سازا جی مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ جو بات ہے نا انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت میں 2 وعدے کیے، اور ایک وعدہ تو شاید ایسے لگ رہا ہے چند گھنٹوں میں ہی پورا ہو گیا، اور اب دوسرے وعدے کے لیے ایک لائف ٹائم گزرے گا، کتنے ڈیکیڈز گزریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہر ایک کی زندگی میں ڈفرینٹ طرح سے ڈفرینٹ وقت میں انفولڈ ہونے ہوتے ہیں. بالکل. اور انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے کسی اور کی کوئی دعا کوئی چیز ایسی قبول ہوگی، صحیح ہو گیا، اور آپ کی نہیں ہوئی تو ہولڈ آن ٹو اٹ، اللہ تعالیٰ کی اپنی ٹائمنگ ہے. بالکل. یہاں جو بات میں تھوڑا سا 2-4 منٹ اوپر لوں گی، یہ کیونکہ پھر یہ ٹاپک آگے چینج ہو جائے گا. بنیادی طور پر بہت سے سبق ہیں بے شمار اس میں سیکھنے کے لیے، لیکن جو مین تھیم ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سرکشوں کو زوال دیتا ہے اور کس طرح مظلوموں کی مدد کرتا ہے. اور یہ جو سرکشی اور تکبر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ صفات میں سے ہے کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا نا تو جنت میں نہیں جا سکے گا. اچھا یہ سوچ کے ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں، ہم تو بڑے عاجز بندے ہیں، کہنے کو ہم سب کہتے ہیں، لیکن کچھ سوال میں آپ سے کروں گی جن کی روشنی میں آپ اپنے جواب خود دیجئے اور اپنا جائزہ لیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ کے اندر تکبر ہے یا نہیں. مثلا آپ اپنی کسی رشتہ دار سے ملتی ہیں اور کسی دعوت میں ملتی ہیں، اس کا لباس بہت اچھا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں لیکن رک جاتی ہیں، کیوں؟ کیا چیز روک دیتی ہے آپ کو کسی کی خوبی کی تعریف کرنے سے؟ ہمیں یہ ہوتا ہے یہ سر چڑھ جائے گا، مطلب یہ کہ یہ مجھ سے پھر بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو روکنا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح اگر کسی کا کھانا بہت اچھا بنا ہوا ہے، کسی نے آپ کے گھر کھانا بھیج دیا نا، آپ کے ہسبینڈ بہت تعریف کرتے ہیں کہ بہت ہی اچھا پکا ہوا ہے، پھر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جیلسی. اور جیلسی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ہاں اگر اس وقت یہ کہتے ہیں ہاں الحمدللہ بہت اچھا پکاتی ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ سوچے نہیں انسان کیا ہو جائے گا؟ کسی کی تعریف کر دینے سے کیا ہو جائے گا؟ جو آپ کا مقام ہے نا وہ آپ کا ہے، جو کسی کا ہے وہ کسی کا ہے. وصل اللہ من فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. لوگوں کو جو مقام ملا ہوا کسی بھی ان کی خوبی کی وجہ سے اس کو چھیننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یا ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی، یا ان کو ذلیل کرنے کی، یا ان کو ان کی اس وقت غیبت ہم شروع کر دیتے ہیں. ہاں کھانے تو بہت اچھے پکاتی ہیں لیکن یعنی کوئی اور برائی شروع کر دی، لیکن گھر گندا رکھتی ہیں، سلیقہ کچھ نہیں. جی ہاں
کسی کی خوبی کو مان لینا جو ہے یہ تواضع کی علامت ہے، اور دل سے مان لینا کہ ہاں اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ جی اسی طرح مثلاً کسی کا کامنٹ ہے، ریفلیکشن ہے، اس نے آپ کو امیز کیا، اس کی لرننگ میں مدد دی، یا کسی نے اس کو سراہا، تو آپ سوچتے ہی رہ گئے کہ میں بھی سراہوں کہ نہ سراہوں۔ تو ایسے میں یعنی کہ جو کسی کی خوبی ہے اس کو اکنالج کرنا چاہیے، چاہے سر ہلا کے کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ تو سر بھی نہیں ہلاتے، الا یہ کہ وہ بات ٹھیک نہ ہو، پھر تو نہیں سر ہلایا جا سکتا۔ لیکن اگر بات واقعی صحیح ہے اور آپ کو اندر سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہے صحیح بات، تو پھر تو۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی پروجیکٹ بن رہا ہوتا ہے، کوئی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کے ذہن میں کسی کا نام آتا ہے کہ یہ شخص اس کے لیے بڑا سوٹیبل رہے گا، آپ کیوں نہیں نام بتاتے کہ پھر میرا کیا بنے گا، میں نیچے ہو جاؤں گا وہ آ گیا تو۔ بعض اوقات کوئی اپنے بچے کی کوئی خوبی بیان کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو کتنی دلچسپی سے سنتی ہیں اور فوراً اپنے بچے کی باتیں شروع کر دیتی۔ عام طور پر مجالس میں دیکھا گیا کہ کوئی اگر کسی چیز کا ذکر کر رہا ہو تو ہم فوراً اس کی بات کاٹ کے اپنی بات شروع کر دیتے، لسٹ پوری، بالکل۔ اسی طرح یہ تو تھا نا دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف نہ کرنا۔ دوسرا کیا علامت ہے؟ انڈیکیٹر تھا نا۔ دوسری علامت کیا ہے؟ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہ کرنا، اپنی غلطی ایکسیپٹ نہ کرنا، یعنی کوئی کام آپ نے گڑبڑ کر دیا ہے، ٹھیک، اور آپ نے کیا تو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے، بھائی سوری بھی گلاس مجھ سے ٹوٹا تھا، یہ اب کسی اور کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے، تاکہ سارے پہ شک نہ کریں لوگ۔ اب مثلاً آپ بعض اوقات ایسی اسٹریٹس، اب تو ہر اسٹریٹ کے اندر ہی بڑے بڑے بیریئر لگ گئے، لوگ پاکستان میں تنگ ہوتے تھے کہ بڑے اتنے بیریئر لگا۔ اچھا اب ہوتا کیا کہ بعض اوقات ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں نا تو بیریئر سے اچھل کے گاڑی جاتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوری، یا یہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے اتنے بڑے بڑے بیریئر لگا دی۔ جی تم نے باتوں میں لگا دی، یا تو دوسرے کو بلیم کریں گے یا جنہوں نے بیریئر لگائے ہیں ان کو بلیم کریں۔ اکثر ہمارا ریئیکشن یہی ہوتا ہے، غلطی ہماری ہوتی ہے، ایک تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے بیریئر لگا دیے، نہیں مانتے اپنی غلطی، تو اس وقت یہ کہنا چاہیے سوری میرا دھیان ہی نہیں رہا، میں باتوں میں لگ گئی۔ غلطی تو اپنی ہوتی ہے نا، ڈرائیور تو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے ریئیکشن جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارا اندر باہر نکال دیتے ہیں۔ تو میں اس لیے یہ باتیں کر رہی ہوں تاکہ ہم ایسے مواقع پر اپنا جائزہ لے کے اپنی اصلاح کریں۔ پھر اسی طرح مثلاً کوئی کام آپ سے نہیں ہوا، سستی تھی یا کوئی دیر سے کیا یا ٹائم پر نہیں کیا، اب بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ میری غلطی، میں نے اصل میں لیٹ ہی شروع کیا، سچ بولنے میں کیا مشکل ہے، مجھ سے تاخیر ہوگی، آپ کچھ اور ہی وجہ بتائیں، یہ بچے بڑے شرارت کر رہے تھے اور میں ان کے ساتھ لگی رہی، تو مطلب یہ کہ اپنی مصروفیات اور ایسی چیزوں کا بہانہ کرنا جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ چلے لیٹ ہیں گھر سے اور اپائنٹمنٹ پہ دیر سے پہنچے تو ہم کہتے ہیں وہ ٹریفک بہت تھی، کتنے غلط جھوٹی بات۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک مجبوری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم نکلے ہی لیٹ ہیں، کیا کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا اگر ہم نے سچ بول دیا؟ ہم کیوں ایک اور چیز کو بیان کر رہے ہیں جو حقیقت میں وجہ ہے ہی نہیں؟ تو اب اپنے ضمیر کو بھی جھانسا دیتے ہیں اور اپنی اندر کی بیماری کو نہیں پرکھتے۔ تو اگر یہ ہمارے اندر سے یہ خوف نکل جائے نا کہ لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے، یا ہم نیچے ہو جائیں گے یا ہماری بےزتی ہو جائے گی، یہ اگر چیزیں نکل جائیں نا تو انسان کو سچ بولنے میں کوئی مشکل نہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کہتا ہے وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، وہ جو تم کارنامہ کر گئے جب ہمارے بندے کو مار کے چلے گئے تھے، تو انہوں نے کہا قد فعلتها، ہاں میں نے کیا تھا۔
ایکسکیوزز ہم پیش کرتے ہیں ہاں وہ پہلی سیڑھی ہے منافقت کی. جی ایکسکیوزز دے کے ہم منافقت کی طرف بھی جا سکتے ہیں. بالکل خطرناک چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. ختم بھی نہیں ہوتی بالکل, چلتی چلی جاتی. تو اس لیے اس میں ہمارے جائزے کی تو بہت ساری چیزیں تھیں جس میں ہم مختلف کرداروں سے سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, لیکن اندر کی یہ جو بڑائی کا احساس ہے نا, یا یہ کہ اسی طرح ایک اور سچویشن سیناریو بھی ہوتا ہے, کوئی شخص بات کر رہا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا, یہ تو میں پہلے ہی سوچ رہا تھا. کتنا عجیب لگتا ہے نا. اگر پتہ بھی تھا تو تھوڑا چپ نہیں رہ سکتے کہ دوسرا دل کھول کے اپنی بات کر لے. جب آپ یہ کہہ کے بات کاٹ دیتے نا یہ تو میں نے پہلے ہی سوچی ہوئی تھی, تو اگلا آپ سے کیا بات کرے گا؟ بات کرنے کو رہتی ہی نہیں. پھر ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے, پھر وہ بیک سیٹ لے لیتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم تو بات کرتے ہیں, یہ بات ہی نہیں کرتے. وہی کیوں اپنی ہر وقت آپ سے ذلت اٹھائیں کہ آپ ہر وقت سر چڑھے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے, ہم تو پہلے سے ہی سوچ رہے تھے, ہم تو پہلے سے ہی جانتے تھے. یہ بھی تکبر کے جملے ہوتے ہیں, چاہے آپ جانتے تھے یا نہیں جانتے. یا تو وہ جھوٹ ہوتا ہے یا سچ ہوتا ہے. جھوٹ ہوتا ہے تو غلط, بہت ہی بڑا جرم ہے, اور اگر سچ ہوتا ہے تو پھر بھی اخلاق کے تقاضے کے منافی ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم. ہاں یہ تکبر ہے. بالکل بالکل جی ٹھیک ہے بالکل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.